بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے تو سوچا تھا کہ لال مسجد کے موضوع پر اب خاموشی ہی بہتر ہے، لیکن کل رات کو استاد صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بار پھر وہی بحث چھیڑ دی۔ اب جب بات ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی ہے تو چند سوالات ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے، سچ کون بول رہا ہے اور کون اپنی ہی کہے ہوئے الفاظ سے پلٹ رہا ہے۔ محترم سامعین، ابھی استاد صاحب کی تازہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ لال مسجد یا جامعہ حفصہ میں کوئی طالبہ شہید یا لاپتہ ہوئی ہے تو میں اعلانیہ توبہ کروں گا، رجوع کروں گا اور معذرت بھی کروں گا۔ محترم سامعین، یہ بات سننے میں بڑی بری لگتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ پہلی بار کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ وعدے، کچھ رجوع اور کچھ توبے کی دعوے کیے جا چکے ہیں؟ چلیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ استاد صاحب کا پہلا موقف بڑا واضح تھا، نہ کوئی طالبہ شہید ہوئی نہ زخمی ہوئی، مگر جب مفتی رضوان صاحب نے ویڈیو ثبوت پیش کی تو بتایا کہ ان کی ہمشیرہ زخمی طالبات کو ہسپتال پہنچانے میں خود شریک تھی۔ تب استاد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، نہ کوئی توبہ نہ کوئی رجوع۔ پھر نیا موقف سامنے آیا، نہ کوئی طالبہ شہید ہوئی نہ لاپتہ ہوئی، لیکن جب عینی شاہدین جیسے مفتی سعید خان صاحب اور عیدی صاحب نے جو خود لاشیں اٹھائے اور غسل دینے میں شریک تھے وہ سامنے آئے تو استاد صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا اور اس بار بھی نہ رجوع نہ معذرت۔ اب تیسرا موقف سامنے آیا، طالبات کی بڑی تعداد میں شہادت کا دعویٰ درست نہیں، مگر سپریم کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ تو کچھ اور ہی کہتی ہے کہ کچھ طالبات واقعی لاپتہ تھی اور ان کے ورثاء عدالت میں پیش ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنے واضح شواہد موجود ہے تو پھر بھی ہر بار یو ٹرن کیوں؟ اور کیا توبہ صرف الفاظ میں ہونی چاہیے یا عمل میں بھی؟ استاد صاحب فرماتے ہیں، ہم تب تسلیم کریں گے جب طالبات کے ورثاء خود آ کر کہیں کہ ہماری بچیاں شہید ہوئی۔ لیکن یہ تو ایک عجیب منطق ہے، کیا دعویٰ ہی دلیل ہوتا ہے؟ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر نہ ہجرت مدینہ میں کوئی خاتون شہید ہوئی، نہ افغانستان، عراق یا شام میں کوئی عورت شہید ہوئی، کیونکہ وہاں بھی کسی نے آ کر دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی شاہدین کی گواہیاں، میڈیا رپورٹس اور کمیشن کی تحقیقات، یہ سب کیا بے معنی ہیں؟ اور وہ طالبات جو واقعے کے وقت باہر نکل آئی، جن کے انٹرویوز جیو سمیت مختلف چینلز پر نشر ہوئے اور ضرب مومن جیسے رسائل میں چھپے، ان کی گواہی کا وزن کیا ہے؟ محترم سامعین، بہت سے لوگ اپنی یہ رائے بھی دے رہے ہیں کہ استاد صاحب دراصل ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور بہت سے علماء نے اس بات کو اٹھایا بھی ہے اور اس نقطے کو بہت زور بھی دیا ہے کہ استاد صاحب ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کر رہے ہیں، ایک ایسے بیانیے کو نرم کرنا تاکہ جو ادارے اس وقت کے واقعات میں ملوث تھے ان کے دامن پر سے دبے صاف کیے جا سکے اور لوگوں کے دلوں میں اس واقعے کی حساسیت ختم کر دی جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا حقیقت کو چھپانے سے تاریخ بدل جاتی ہے؟ اگر صرف یہ کہا جائے کہ چونکہ ٹی ٹی پی والے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر حملے کرتے ہیں اس لیے یہ واقعہ ماننا غلط ہے، تو کیا یہ منطق انصاف پر مبنی ہے؟ بھائی، وہ لوگ تو طلبہ کی شہادت اور مسجد پر حملے کو بھی بنیاد بنا سکتے ہیں، تو کیا مسجد میں شہید ہونے والی طلبہ کی جان کی کوئی حیثیت نہیں؟ دیکھیے، یہ بحث اب صرف لال مسجد تک محدود نہیں رہی، یہ بحث سچ کے وقار، توبہ کی معنویت اور دیانت کے معیار پر جا پہنچی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے موقف سے 3 بار پلٹے اور ہر بار توبہ اور رجوع کے وعدے کر کے بھی عملی معذرت نہ کرے تو کیا عوام کو حق نہیں کہ وہ سوال اٹھائیں؟ اور اگر سچ واقعی یہی ہے کہ طالبات نہ شہید ہوئی نہ لاپتہ، تو پھر عدالتوں، کمیشنوں اور عینی شاہدین کی ساری گواہیاں کہا جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے، کیا یہ توبہ واقعی توبہ ہے یا محض ایک نیا بیانیہ؟ سچ کا فیصلہ ہمیشہ وقت کرتا ہے اور وقت بہت ظالم گواہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے تو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے، اب باری آپ کی ہے۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رائے ہیں جو مفتی عبدالرحیم صاحب کا نیا بیان آیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کرے تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ لوگوں کی رائے کو بھی ویڈیو میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔